السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضرات محترم، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ سورۃ الضحیٰ پہ بات ہوئی تھی، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں۔ اس دن میرا خیال تھا کہ میں سورہ انشراح پہ بھی بات کر سکوں گا، لیکن نہیں کر سکا۔ آج میری کوشش ہوگی سورہ انشراح پہ بھی بات ہو جائے، ابھی جو میں نے سورت پڑھی سورہ کوثر، اس پہ بھی بات ہو جائے۔ دونوں کو تعلق شان نبوت سے ہے، ایمان نبوت سے ہے۔ تینوں صورتیں، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، سورۃ الکوثر، مکی ہیں اور تسلی کے لیے اتری ہیں۔ سورۃ الضحیٰ بھی اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، نعمتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ سورہ انشراح میں بھی پھر تسلی کے ساتھ اصول بھی ہیں۔ قرآن تو پھر اللہ کا کلام ہے نا، تو اس میں تو پھر پہلو نکلتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے میں کس پہ بات کروں کس پہ نہ کروں۔ سورہ کوثر بھی تسلی کے لیے اتری ہے اور ساتھ ساتھ آئینہ دکھانے کے لیے اتری، دشمنوں کا آئینہ، ان کی اپنی تصویر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النبی بھی سیرت النبی میں داخل ہے، لیکن افسوس کہ چونکہ سورت ہماری ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے میں پھر دونوں لفظ استعمال کرتا ہوں تاکید کے لیے، سیرت النبی اور سورۃ النبی۔ آپ میں سے بہت سے ساتھی ایسے، ہر امتی کے بارے میں بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق دے، اسے بھی توفیق دے۔ لیکن کچھ میرے ایسے ساتھی ہیں جیسے آپ سر فہرست ہیں، اور بھی ہیں، میرا جی چاہتا ہے یار اتنی انہماک سے آپ لوگ بات کو سنتے ہیں دین کی، اور مجھ سے پہلے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، بلکہ ہم کون تشریف لاتا، سب حاضر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ۔ اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ کھوکر صاحب کو بھی پوری توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کمزور ہیں، کسی میں کون سی کمزوری، کسی میں کون سی۔ اللہ تعالیٰ وقت آنے سے پہلے ہماری سیرت بھی ایسی بنا دے، ہماری صورت بھی ایسی بنا دے کہ کل قبر سے اٹھیں، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو حوض کوثر پہ، تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، بس شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تو میں نے سورہ کوثر پڑھی، اس کے پس منظر کو سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ کوثر میں 3 پہلوؤں پہ بات کروں گا آج بس، لیکن وہ 3 پہلو بھی ایسے ہیں کہ بڑا وقت ہو جائے گا، میں ڈرتا ہوں کہیں سورہ انشراح پھر نہ رہ جائے، لیکن ایک آدھ پہلو ایسے ہے کہ اس پہ میں مستقل الگ بیان کروں گا۔ کوثر کا پہلو ہے، آخر میں ابتر کا پہلو ہے، اور ابتر کے ساتھ نسل کی بات جڑی ہوئی ہے۔ تو اسلام نسلی مذہب ہے یا اصلی مذہب ہے، اس پر بھی یہ 3 پہلو، اس پر تھوڑی سی بات میں سورہ کوثر کی روشنی میں کروں گا بس، اس کے بعد انشراح کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ پس منظر کیا ہے؟ اعلان نبوت ہوا، کوہ صفا پہ اللہ کے نبی تشریف لگے، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ شور ہو رہا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیں۔ لوگو لا الہ الا اللہ پہ آ جاؤ، یہی شاہ کلید ہے، بگاڑ کا سدھار یہیں سے شروع ہوگا۔ سب سے بڑی بیماری پہ آپ نے ہاتھ رکھا، اعلان نبوت، اعلان توحید۔
قاری صاحب آپ ذرا آ جائیں اندر، تھوڑی سی آواز آ رہی ہے، اس کو تھوڑا مینج کر لیں، تھوڑی سی گونج آ رہی ہے، یہ دیکھیں تو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں۔ موضوع بھی ایسا ہے کہ خیر ہر موضوع پہ میری کوشش ہوتی، لیکن پھر آج کا موضوع پھر جو صورتحال ہے، لا الہ الا اللہ، اعلان نبوت، اعلان توحید۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، اچھا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے تو ذرا آسانی ہو جائے گی مجھے۔ اور آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، اور مخالفت میں سب سے پہلے قریش مکہ نے کیا کام کیا؟ جو منصب قریش مکہ نے آپ کو اپنی طرف سے بن مانگے دیا ہوا تھا، صادق اور امین کا، اپنی طرف سے اس منصب سے آپ کو معزول کر دیا۔ اب صادق کی جگہ کذاب کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ امین کی جگہ خیانت آ گئی، امانت کی جگہ ان کے زعم میں خیانت آ گئی، بلکہ ساحر کہہ دیا، شاعر کہہ دیا، کاہن کہہ دیا، مجنون کہہ دیا۔ کیا نہیں کہا؟ لا الہ الا اللہ، کیا نہیں کہا؟ سبھی کھڑکیاں بند کریں گے تو ہمیں باہر سے آواز نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، الزامات کی بہتات ہو گئی، اپنی طرف سے انہوں نے منصب سے معزول کر دیا، مشکلات میں گر گئے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، گھر میں محصور ہو کے رہ گئے، جو ایمان لانے والے وہ بھی کھدیڑے گئے، ادھیڑے گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ اولاد بھی یک کے بعد دیگرے، نرینہ اولاد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک فوت ہونی شروع ہو گئی، اور ایسے ماحول میں ایک کے بعد ایک گئی جس ماحول میں لڑکی کو کچھ سمجھا جاتا ہی نہیں تھا، لڑکا ہی سب کچھ تھا۔ آج بھی اگر اس کا تھوڑا سا اس کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو یہاں بھی ہے، سب سے پہلے ماں روتی بیٹی کی پیدائش پہ، یہ بڑی مصیبت ہے، ماں ہی روگی تو پھر کون نہیں روئے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے قبائل میں چلے جائیں، چاہے سرحد کے قبائل میں چلے جائیں، چاہے گلگت بلتستان کے قبائل میں چلے جائیں، بس لڑکا ہو جائے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں، لڑکی کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، پوچھتے بھی یہ نہیں آپ کے بچے کتنے، پھے کتنے۔ ہمارا وہ پھے یہ ہماری قبائلی لفظ ہے، میں کبھی کبھی طنز کے طور پر ساتھیوں کو کہتا ہوں، آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اگلا یہ نہیں پوچھتا کئی دفعہ آپ کے اولاد کتنی، آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اور جس کا بیٹا نہ ہو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، کہتے نہیں یار یہ تو نامراد ہو گیا، چاہے وہ زبان سنا کے سمجھتا یہی ہے۔ وہی جاہلیت کا ذہن، وہی جاہلیت کا ذہن۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی کی مخالفت بھی، الزامات بھی، جو ایمان لائے ان کو بھی ادھیڑے کھدیڑا جا رہا ہے، ادھیڑا جا رہا ہے، کھدیڑا جا رہا ہے، اور ایک کے بعد ایک نرینہ اولاد فوت ہوتی جا رہی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بھی فوت ہو گیا، آپ کے آخری بیٹے جو آپ کی کنیز سے تھے، حضرت ماریہ سے، وہ بھی فوت ہو گیا۔ تعزیت نہیں، تعزیت کے بدلے تانے ملے، پھپتیاں کسی گئیں، خوشیاں منائی گئیں کہ اب اس کا کوئی نام لیوا نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب محمد اکیلا رہ چکا ہے، اس کی نسل گئی، اس کا ذکر گیا، ہائے بیچارہ اکیلا رہ گیا، معیشت بھی ختم، معاشت بھی ختم، پورے قریش سے یہ کٹ کے رہ گیا، علیحدہ ہو گیا، الگ تھلگ۔ کب تک اس کی زندگی ہوگی؟ کتنی یہ بہاریں دیکھ لے گا؟ اور جو ہم سمجھتے تھے اس سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں، یہ بڑا صادق اور امین ہے، ہمارے قوم کے کام آئے گا، اس کا تو سیاسی مستقبل بھی ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پس منظر تھا، اور اس تمام چیزوں کے لیے کم و بیش ابتر کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے۔ ابتر کہتے ہیں، یہ بترا سے ہے، کاٹنے کو کہتے ہیں۔ ابتر مقطوع، المقطوع النسل، جس کی نسل کٹ گئی ہو۔ الابتر المقطوع الذکر، جس کا ذکر ختم ہو گیا ہو۔ الابتر جو اپنے آوان سے، انصار سے، اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنے معاشرے سے کٹ گیا ہو۔ ابتر جس کی کامیابی کی کوئی امید نہ ہو۔ ابتر
جو نامراد اور بے مراد ہو جائے. تو یہ جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائیں یہی پس منظر ہے. اس ابتر صورتحال کے اندر، ہمارے ہاں ابتر صورتحال کہتے ہیں نا اردو میں، اس ابتر صورتحال کے اندر اللہ فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر. اب سمجھ آئی بات کی؟ کوثر کی قدر تب آتی ہے جب ابتر کا پتہ ہو. ابتر کی تشریح تب ہوتی ہے جب کوثر کا پتہ ہو. کوثر کی تشریح کرتے ہوئے ابتر کو ذہن میں رکھیں، ابتر پہ جاتے ہوئے کوثر کو ذہن میں رکھیں، مزہ آ جاتا ہے. پھر یہاں انا ہے، آتینا ہے، یہ نہیں کہ آتینا، یہ بھی کہہ سکتے تھے، نہیں، انا آتینا ضمیر متکلم. اللہ کہتے ہیں ہم نے، یہ ہم کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے. جو حسر بھی پیدا کرتا ہے، ہم ہی نے آپ کو یہ چیز دی ہے، کوثر کی نعمت عطا کی ہے. اور اس کے اندر تاکید کا پہلو بھی ہے کہ بلا شبہ یہ عطا کرنے والے صرف ہم ہیں. اوپر سے ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ، ماضی کا صیغہ ہے. جو عطا کی ہیں وہ بھی ہم ہی نے کی ہیں، جو عطا کریں گے سمجھیں وہ عطا کر چکے ہیں ہم آپ کو. اور یہ عربی اسلوب ہے. فیوچر میں کوئی بات ہوتی ہے، اگر وہ بالکل 100% یقینی ہو تو فیوچر کے سینٹنس کی جگہ وہ پاس کا سینٹنس استعمال کر لیتے ہیں. تو میں نے اردو اسلوب بھی میں نے اسی طرح آپ کے سامنے رکھا کہ میرے نبی جو فیوچر میں ہم نے آپ کو دینا ہے جو کچھ، وہ بھی اتنا یقینی ہے کہ حقیقتاً سمجھ لیں وہ ہم آپ کو دے چکے ہیں. یہ ہے انا اعطیناک، ہم آپ کو دے چکے ہیں، عطا کر چکے ہیں. کیا؟ کوثر. اتنا کلاسیکل ورڈ ہے کہ 10 15 20 الفاظ بھی مل کے اس کی تشریح نہیں کر سکتے. اگر اس کو محدود پیمانے میں سمجھا جائے تو دنیا آخرت کی تمام بلائیاں اس کے اندر داخل ہیں، سب کچھ اس کے اندر داخل ہے. کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ میں اپنے نبی کی نرینہ اولاد کو اٹھا لوں گا تو قبائلی معاشرے میں جہاں اولاد ہی صرف نرینہ اولاد کو سمجھا جاتا ہے وہ تانے دیں گے میرے نبی کو؟ کیا تانے دینا میرے اللہ کو منظور تھا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کی چاہت تھی کہ دشمن میرے نبی کو تانے دے؟ جب انہوں نے کہا اولاد ختم ہو گئی ہے، ذکر باقی نہیں رہا، اکیلا رہ گیا ہے، بس چند دن چند بہاریں ہیں زندگی کی، تو اللہ نے جواباً یہ نہیں کیا کہ نرینہ اولاد کی بہتات لگا دی. آپ نے غور کیا؟ نبی علیہ السلام کی تمام مذکر اولاد بچپن میں فوت ہو گئی. بیٹیاں بچی صرف 4، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4. جو 4 کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ اسلام کی سرحدات سے باہر چلا جاتا ہے. اپنے نظریات میں اپنے آپ کو اتنا پختہ کریں کوئی شیطان آپ کے نظریے پر حملہ آور نہ ہو سکے. قرآن کریم میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، میرے نبی آپ اپنی ازواج سے بھی کہیں، اپنی بنات سے بھی کہیں. بنات جمع کا صیغہ ہے، ایک کے لیے نہیں آتا. ذو النورین کہا اس لیے جاتا حضرت عثمان کو کہ یک کے بعد دیگرے اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں گئی تھیں، اور حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے. یہ بھی یاد رکھیے گا، ہم نے بنو امیہ کو گالی بنا دیا ہے. بنو امیہ نے جو فتوحات کی ہے نا اسلام میں، وہ کسی اور قبیلے قریش میں سے کسی کے نصیب میں نہیں آ سکی. اب کیا سمجھتے ہیں؟ بنو امیہ کے فرد کے ہاں 2 بیٹیاں اللہ کے نبی کی، یہ ایک الگ موضوع ہے، صرف میں نے اشارہ کر دیا. 4 بیٹیاں، لیکن تانا دینے کے باوجود، ابتر کہنے کے باوجود جو لوگوں نے کہا، اور قرآن نے اس تانے کو نقل بھی کر دیا، ضمناً نقل کر دیا. یہ نہیں کہ یہ ابتر کہہ رہے ہیں، کہا آپ کے دشمنوں کا حال ابتری کا ہوگا انشاءاللہ. لیکن نرینہ اولاد پھر بھی نہیں دی دوبارہ. اگر اسلام نسلی مذہب ہوتا
تو آپ کی نرینہ اولاد کو زندہ رکھا جاتا، موت نہ دی جاتی. موت دی جاتی تو کوئی اور نرینہ اولاد آپ کی مزید ہوتی تاکہ اسی کام کو لے کے آگے چلتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اسلام نسلی مذہب ہوتا، اسلام نہ بنو ہاشم کے اندر محدود ہے، اسلام نہ بنو امیہ کے اندر محدود ہے، اسلام نہ قبیلے قریش کے اندر محدود ہے. اسلام قبیلے قریش میں محدود ہوتا تو مدینے نہ پہنچتا، مدینے میں محدود ہوتا، عرب میں محدود ہوتا تو عجم میں نہ پہنچتا. اسلام عربوں کی، بنو ہاشم کی سرحدات کو توڑتے ہوئے، بنو امیہ کی سرحدات کو توڑتے ہوئے، ارے قبیلے قریش کی سرحدات کو توڑتے ہوئے، ارے مدینے کی سرحدات کو توڑتے ہوئے، ارے پورے عرب کی سرحدات کو توڑتے ہوئے جا کے عجم میں داخل ہو گیا. یہ صحاح ستہ لکھنے والے جو محدثین ہیں، حدیث کی سب سے بڑی کتابیں یہ عجمی ہیں. امام بخاری بھی عجمی ہے، بخارا کے. لا الہ الا اللہ. اسلام کے اندر، اسلام نسل کے اوپر منحصر نہیں ہے. ہاں کسی کی اگر بظاہر نسل بھی اچھی ہے، تقوی کے اوپر آیا تو سونے پہ سہاگا، لیکن سونا ہوگا تو سہاگا ہوگا، سونا نہیں تو سہاگا نہیں. اصل ہے تو نسل کام آئے گی، اصل نہیں ہے تو نسل کی کوئی وقعت. نسل تو نوح علیہ السلام کی جہنم میں چلی گئی، بیٹا گیا. لوط علیہ السلام کی بیوی چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام کے باپ جہنم میں چلے گئے، نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب جہنم میں چلے گئے. تبت یدا ابی لہب وتب ہم کہہ کے ثواب کماتے ہیں. تو ادھر ابتر کہا، نرینہ اولاد گئی، نسل کا تانا دے دیا. اللہ نے نسل کے تانے کے جواب میں نسل نہیں دی، کوثر عطا کر دی. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ میں نے دو پہلو آپ کو بتا دیے. کوثر عطا کر دیا. لا الہ الا اللہ. اب کوثر کیا ہے؟ یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے. بہتات خیر کی، نعمتوں کی، دنیا آخرت کی تمام نعمتیں اس کے اندر داخل. اب ابتر کو سامنے رکھ کے کوثر کو چلائیے. کہا ابتر نسل نہیں چلے گی، میرے نبی آپ کی روحانی نسل بھی چلے گی، آپ کی جسمانی نسل بھی چلے گی. ہم سب اللہ کے نبی کی روحانی نسل ہیں الحمدللہ. کیا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے. آپ کی امت عالمگیر امت ہوگی، دنیا کے کونے کونے میں موجود ہوگی، اللہ کا نام بلند کرے گی. اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام آیا ہی آیا، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، حج میں، ہر جگہ. ابتر کو سامنے رکھ کے کوثر کو لے کے چلیں. کہا اس کا ذکر نہیں رہے گا. کہا جو ذکر آپ کا رہے گا، دشمن بھی چاہے مانے نہ مانے، ایمان لائے نہ لائے، یہ جاننے اور ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ آپ کا ذکر سب سے. آج سکھ بھی لکھ رہے ہیں، ہندو بھی لکھ رہے ہیں، یورپ کے محققین بھی لکھ رہے ہیں. وہ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات پر لکھتے ہوئے کمپیریزن کرتے ہوئے حضور تک پہنچتے. حالانکہ ہم تو کمپیریزن کے قائل ہی نہیں ہے نا. یہ تو کمپیریزن بھی ہمارے ہاں توہین ہے. یہ بات یاد رکھیں. نبی کا امتی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور نبیوں کا نبیوں کے ساتھ بھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں مولویوں نے بڑی کمپیریزن شروع کر دی نبیوں کے درمیان بھی. یہ بڑی غلط صورتحال ہے. بھائی اتنی بات کافی، اللہ کے نبی تمام انبیاء کے امام ہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر. لیکن ایسے ایسی عجیب تقابلی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں کہ بندہ ادھر نبی کی تعریف کرتے ہوئے دوسرے نبی کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. ان چیزوں سے بچیں. لا الہ الا اللہ. کیونکہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، ہم کسی کی اس وقت تک تعریف مکمل نہیں سمجھتے جب تک کسی اور کے مقابلے میں توہین نہ کریں، تنقیص نہ کریں. لا الہ الا اللہ. کہا ذکر مقطوع الذکر، المقطوع الذکر، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا. کہا نا، جو ذکر آپ کا ہوگا کسی کا نہیں ہوگا. کہا یہ اکیلے رہ جائیں گے. کہا اکیلے یہ رہ جائیں گے. آپ اکیلے؟ آپ کی معاشرت ختم ہوگی؟ نہ، سماج میں جو آپ کا نام رہے گا کسی کا نام نہیں رہے گا. آپ کی معیشت ختم ہو جائے گی. میرے نبی آپ کی زندگی سے لوگ معیشت کے اصول نکالیں گے.
آپ کی زندگی ختم ہوگی، میرے نبی چلے تو ہر ایک نے جانا ہے. لوگ آپ کی زندگی کو قانون زندگی بنا لیں گے، دستور زندگی بنا لیں گے. انا اعطیناک الکوثر. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں. آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا کو دیکھ کر سیاسی اصول وضع ہوں گے، معاشی اصول وضع ہوں گے، معاشرتی اصول وضع ہوں گے، اخلاقی نظام بنے گا. پوری دنیا کا سماج آپ کی زندگی کے اوپر منحصر ہوگا. جو آپ کی زندگی سے کٹ کر سماج کو آباد کرنے کی کوشش کرے گا، بربادی اس کی مقدر ہوگی. ان شانئک ھو الابتر. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ. کوثر کی تشریح ابتر کو سامنے رکھ کے کریں، پھر مزہ آتا ہے، لطف دوبالا ہوتا. لا الہ الا اللہ. آپ کے ساتھیوں کو ادھیڑا جا رہا ہے، کھدیڑا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں. یہ ادھیڑنے کھدیڑنے والے بھی ایمان لائیں گے تو محمد الرسول اللہ کا اخلاق اتنا بلند ہوگا، سینے سے لگا لے گا. انا اعطیناک الکوثر. حضرت حمزہ کے ٹکڑے کرنے والے وحشی بن حرب ایمان لائے تو اللہ کے نبی نے ان کا ایمان قبول کر لیا. فتح مکہ ہوا، خون نہیں بایا. ہاں چند گستاخان نبوت تھے، ان کا خون بہانا لازمی تھا، باقی عام معافی کا اعلان تھا. انا اعطیناک الکوثر. لا الہ الا اللہ. ہم نے آپ کو کوثر کی نعمت عطا کر دی ہے. بس ابتر کو سامنے رکھیں، کوثر کی تشریح ہو جاتی ہے. پھر کوثر، حوض کوثر بھی ہے، نہر کوثر بھی ہے. چلیں اس پہ بھی ایک دو حدیثیں بیان کر کے آگے چلتا ہوں. حوض کوثر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہوا نہر. حوض کوثر میدان حشر میں، نہر کوثر جنت میں، دونوں میں فرق ہے. ہوا نہر ترید علیہ امتی یوم القیامہ، یا ہوا حوض ہے. ترید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ایک ایسا حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت وارد ہوگی. تو میں کہاں ہوں گا؟ بخاری کی روایت ہے انا فرطکم علی الحوض. میں سب سے پہلے حوض پہ پہنچ کے اپنی امت کا انتظار کروں گا. لا الہ الا اللہ. سمجھائیے، سب سے پہلے میں پہنچوں گا. انی فرط لکم، میں حوض کوثر پہ سب سے پہلے پہنچوں گا. وانا شہید علیکم، میں تمہاری نسبت اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا. وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، اللہ ذوالجلال کی قسم اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. کیا یقین کا عالم ہے. وانی واللہ، بے شک بلا شبہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم، لانظر الی حوضی الان، اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. الا ان موعدکم حوضی، میرے امتیوں یاد رکھنا میری تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے. وعدے کی جگہ حوض کوثر ہے، وہاں ملاقات ہوگی. لیکن کیا حضور کی ساری امت جنت میں جائے گی؟ نہ، حضور کی وہ امت جنت میں جائے گی جو حضور کی سیرت کو سیرت بنائے گی، اور جو سیرت کو بگاڑنے کی کوشش کرے گی یا اسلام ہی کے عنوان سے جہالت کے طریقوں پہ قائم رہے گی، اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، نہ، وہ نہیں جائے گی. میں ان کو دفع کر دوں گا وہاں سے، اپنے حوض کوثر کے قریب پھٹکنے نہیں دوں گا. یا رب امتی امتی، اے میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے، یہ تو میری امت ہے، ان کو آنے دیا جائے. کہا جائے گا یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعد ذلك، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ تو دنیا سے چلے گئے تھے، آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بگاڑ پیدا کر دیے تھے. ان بگاڑ پیدا کرنے والوں کو دفع کر دیا جائے گا وہاں سے. اللہ کے نبی فرماتے پھر میں کہوں گا سحقا لمن بدل بعدی، پھٹکار ہو ان پر، پھٹکار ہو ان پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھی، بگاڑ پیدا کر دیا تھا. آسان ہے، صرف میٹھے میٹھے نام نہ لیا کریں، سیرت کو اپنائیں. محبت کا معیار صرف اطاعت ہے. ابا جان آپ بہت اچھے لگتے ہیں،
اچھا بیٹا پانی پلاؤں، کہ نہیں یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نے تو اپنی بیوی کی ماننی ہے، آپ کو کھانا بھی نہیں دینا، آپ کو ناشتہ بھی نہیں دینا، ہاں باہر ہوٹل سے کھانا منگوا کے کھائیں، کسی ادارے سے کھانا منگوا کے کھائیں، جہاں سے مرضی کھانا منگوا کے کھائیں، آپ کو دینا کچھ نہیں، لیکن ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ابا جان سے محبت نہیں، ابا جان کی جائیداد سے محبت ہے۔ بدقسمت انسان، ابا جان سے محبت نہیں، ابا جان کی جائیداد سے محبت ہے تجھے، کہ ماں باپ جائے گا پیچھے جائیداد ہاتھ میں لوں گا۔ لا الہ الا اللہ، رسول سے بڑی محبت ہے، محبت کا معیار اطاعت ہے، کرپشن بھی کرنی، حلال حرام میں تمیز بھی ختم کرنی ہے، یتیموں کا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ سیرت النبی کے کانفرنس ہوتے ہیں، کنونشن ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، آرام سے نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت بیان ہو رہی ہے، مولوی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، سکالر صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، وہاں کا جو آفیسر طبقہ وہ بھی بیان کر رہا ہے۔ چند دن پہلے مجھے جانے کا اتفاق ہوا ایک مجلس میں، تو سارے سرکاری افسران بھی تھے، دوسرے بھی تھے اچھے خاصے، تو نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا، 4:30 ہو گئے، آگے نکل گیا، تو میں پہلے 4 سے پہلے میں نے ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا یار میں نماز پڑھ لوں، کہتا جی ہم باجماعت نماز پڑھ لیں گے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ نعتیں سنتے ہی چلے گئے، 4:30 ہو رہے ہیں، جناب علی افسران مزید بھی اگر سے نعت پڑھوا رہے ہیں، ابھی میرا خطاب بھی نہیں ہو رہا، شاید 4:15 4:20 پہ مجھے موقع ملا، تو اب میں اس پہ کیا بیان کرتا، میں نے صرف 10-15 منٹ بیان کیا، میں کہا بھائی تو نماز کا وقت ہے، سیرت کا اصل کام تو اطاعت ہے، اطاعت تو ہو نہیں رہی، اور پھر میں نے 10-15 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر کے اسی سٹیج میں سیدھے میں نماز کی طرف چلا گیا۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو علل اعلان اپنانے کا واللہ العظیم یہ نتیجہ نکلا، سارے بڑے افسران کھڑے ہو گئے، بلکہ ان کا وائس چیئرمین کھڑا ہو گیا، کہتا جی نماز، وہ وائس چیئرمین کھڑا ہو گیا، پیچھے سب کی لائن لگ گئی، میں نے دیکھا مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوں، سب کے سب موجود ہیں، مسجد بھر گئی، وقفہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں اسلام کے نام پہ، اور نماز کا شیڈیول میں کوئی وقت نہیں ہوتا۔ خود جب میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو یہ یہاں پی سی کے اندر ہماری انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اب ہمارے اسلامک ڈپارٹمنٹ نے کروائی تھی، اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن، چائے کا وقفہ ہے، ٹی بریک ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو نماز کی کوئی بریک نہیں ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، میں آگے چلتا ہوں۔ یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، کوثر، حوض کوثر، اور پھر وہ کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ پھر یہ کوثر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ کوثر دراصل جنت کی نہر کا پانی اس کے اندر لایا گیا، نہر کوثر کا پانی حوض کوثر کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی سی اس کی تعریف بھی سن لیں، حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا۔ حوض کوثر کی پانی کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ خود مشک کی ازفر ہوگی۔ حوض کوثر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حوض کوثر کی جو حوض، اس کے کنارے جو ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ نہر کوثر کی بات ہو رہی، نہر کوثر کیسی ہے؟ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں، اور نہر کے نیچے کنکریاں ہوتی ہیں۔ آپ جائیں شمالی علاقہ جات کی طرح، نیچے پتھر کے نیچے بھی مچھلی بیٹھی ہوئی تو نظر آ رہی ہوتی ہے، نیلا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی وہ کنکریاں ہوتی، تو وہاں کیا ہوگا؟ کنکریوں کی جگہ موتی جواہرات ہوں گے، اس کے اوپر وہ پانی بہ رہا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ پیاس کی آواز لگی ہوگی، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے جو ایک دفعہ پیے گا جنت میں داخل ہونے تک پھر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، میرے نبی ہم نے آپ کو تو کوثر کی نعمت عطا کر دی ہے، بس اس شکرانے میں آپ نماز بھی پڑھی ہے، قربانی بھی کریں۔ نماز سے تمام کی تمام بدنی عبادات آ گئیں، حج وغیرہ، جس کا تعلق، وہ عبادت جس کا تعلق بدن سے ہے، فزیک سے ہے، قربانی کریں۔ قربانی سے کسے تمام کی تمام مالی عبادات، زکوٰۃ وغیرہ جو آپ صدقات خیرات کرتے ہیں، سب اس کے اندر داخل ہو گئے۔ مالی عبادت بھی آ گئی،
بدنی عبادت بھی آ گئی. ان شانئک هو الابتر، آپ کو تو ہم نے کوثر ادا کر دیا. ہاں دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کی نسلیں مٹا دی جائیں گی، اس کا ذکر ختم کر دیا جائے گا، ان کی معیشت تباہ و برباد کر دی جائے گی. ان کی زندگی کو دیکھ کر کوئی لوگ معاشی اصول نہیں اٹھائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے. آج ہم نے شیطانوں کے معاشی اصول اٹھائے ہوئے ہیں. اعلان ہے ریاست مدینہ کا، جو آتا ہے بے ایمان وہ پہلے بے ایمان سے زیادہ بڑا سود کا قرضہ لے کے آتا ہے، پھر نعرہ لگاتا ہے ریاست مدینہ کا. لا الہ الا اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں اور پھر آپ ریاست مدینہ کا نعرہ لگائیں. یہ خدا کی قسم یہ توہین نہیں تو کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر. ابھی ابتر کی تشریح کوثر کو سامنے رکھ کے کریں جو میں نے کوثر کی تشریح ابتر کے سامنے رکھی. سمجھے؟ اللہ کے نبی کو تو کوثر مل گیا اور تمہیں ابتری مل گئی. ان کا ذکر نہیں کٹا، تمہارا کٹے گا. ان کی نسل نہیں، تمہاری نسل کٹے گی. ان کی معیشت نہیں، تمہاری معیشت تباہ و برباد ہوگی. تمہاری تجارت تباہ و برباد ہوگی. تمہاری سیاست تباہ و برباد ہوگی. کامیابی سے وہی ہمکنار ہوگا جو میرے نبی کی زندگی کو دیکھ کے اپنا سیاسی نظام بنائے گا، اپنا معاشی نظام بنائے گا، اپنا سماجی نظام بنائے گا. پوری زندگی کا نظام نبی کو دیکھ کر طے کرے گا. کامیابی صرف وہی ہے، باقی کہیں اور کامیابی نہیں. ابتری ہے. ان شانئک هو الابتر. اب اس پہ میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا کیونکہ کوثر پہ میں تشریح کر چکا ہوں. کیونکہ میری لالچ ہے کہ میں سورہ انشراح پہ بھی آج بات کر سکوں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. کیا میرے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یہ بھی تسلی والی صورت ہے. سورہ ضحیٰ میں بھی 3 نعمتیں، یہاں بھی 3 نعمتیں. شرح صدر کی، آگے بھی نعمتیں ہیں. رفع ذکر کی، وضع وزر کی. بوجھ بھی ہٹا دیا، ذکر بھی بلند کر دیا، دل کھول دیا. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ حضرات محترم، وقت کم ہے، بس اختصار کے ساتھ یہاں بات کروں گا، تھوڑی سی توجہ سے سنیے گا. شرح صدر ہوتا کیا؟ دل خلجان سے، تردد سے، شک سے، تذبذب سے پاک ہو جائے، اللہ کی حقانیت پر یقین آ جائے. اللہ نے جو اوپر سے وحی نازل کی ہے اسے من وعن بندہ تسلیم کرتے ہوئے اسے آنکھوں سے جیسے بندہ دیکھتا ہے اس طرح اس پر مطمئن ہو جائے کہ حق یہی ہے، یہی نظام زندگی ہے. اوپر سے جو سیاسی نظام اترا، معاشی نظام اترا، معاشرتی نظام اترا، سماجی نظام اترا، پوری زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ اترا وہی برحق ہے اور کوئی چیز برحق نہیں. یہ یقین کامل ہو جائے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ صرف اسی کو نہیں کہتے، آگے بھی سنیے گا. پھر اس یقین کامل کے ساتھ بندہ اس حقانیت کو لے کے کھڑا ہو جائے، اس کا جھنڈا اٹھا لے، علم بردار بن جائے. ہچکچاہٹ اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو. ہمت، صبر، حوصلہ، اولو العزمی لے کے پوری دنیا کی شیطانی قوتوں سے ٹکر جائے. اس کے اندر اس ٹکر کا حوصلہ پیدا ہو جائے. اس کا نام شرح صدر ہے. یعنی حقانیت دل میں اتر بھی جائے. حقانیت اترنے کے ساتھ بندہ اس حقانیت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، سب کچھ داؤ پہ، اپنی نسل داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو کہ دنیا کی شیطانی طاقتوں سے، طواغیت سے، طاغوتوں سے لڑ پڑے. اس کا نام شرح صدر ہے. تو اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا دل کشادہ نہیں کر دیا؟ اور آپ کے لیے جو کیا کسی اور کے لیے ہم نے آپ کو اسلام کی وہ سمجھ عطا کی جو کسی اور کو نہیں ملی. اس سمجھ پر جس طرح آپ اٹھے دنیا کی کوئی اور طاقت اٹھ بھی نہیں سکتی. یہ ہے الم نشرح لک صدرک. ایمانداری سے بتائیے، میرے سمیت ہر ایک مزے لے کے سن رہا ہے. میں سنا بھی رہا ہوں، 2 کام کر رہا ہوں، مزے لے کے سن بھی رہے ہیں. لیکن سوال کیا ہے؟ سوال یہ، کیا یہ شرح صدر ہمیں حاصل ہے کہ اسلام کے بارے میں ذرا تردد، شک، گمان، خلجان کچھ بھی نہ ہو اور اس کے لیے تن من دن قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہو جائیں لبیک اللہم لبیک؟ میں تو اپنے آپ کو اس قابل پاتا ہی نہیں، سو حصہ بھی نہیں. سوال یہ ہے کیا یہ شرح صدر جو ہمارے نبی کو حاصل تھا اس کی جھلک بھی، وہ تو حاصل ہی نہیں ہو سکتا، اس کی جھلک بھی ہماری زندگی میں ہے؟
بس یہ سوچیے. مزید بات کرنے کا موقع نہیں میرے پاس, صرف 10 منٹ ہے. صرف میں آپ کے تھوڑا سا چکنا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سورہ انشراح پہ. اللہ نے کبھی وقت دیا سورہ انشراح پہ, پھر کھل کے مزید بات کریں گے. صرف یہ دیکھیں کیا ہمیں شرح صدر حاصل ہے, کیا ہمیں اسلام کی حقانیت پر یقین کامل ہے. اللہ ذوالجلال کی قسم ہوتا تو پاکستان بنتے ہی اسلام نافذ ہو چکا ہوتا, وہی فرنگیوں کا قانون اس ملک میں آئین کی صورت میں نہ آتا. ہمارے تو فیملی لاز تک زنا کے اصول پر مبنی ہے. ہمارے وکلا بھی انہی زنا کے اصول پر جا کے مقدمے لڑتے ہیں. ہم تو اپنے عالی قوانین تک اسلامی نہیں بنا سکے, ریاست تو دور کی بات ہے, گھر کے اندر کے جو قانون ہے ہم اس کو بھی اسلامی نہیں بنا سکے. ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم نہیں کر سکے. سود پہ سود پہ سود پہ سود. ہم بے حیائی کو ختم نہیں کر سکے, حالانکہ وہی باہر کی بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر حیا کا جنازہ نکال رہی ہے. یقین ہوتا تو یہ ہوتا, شرع صدر حاصل ہوتا تو یہ کام ہوتا. ٹک ٹاک چلتی, فیس بک کے پر سنسر نہ ہوتا, سوشل میڈیا سنسر نہ ہوتا. یہ تو الحمدللہ ٹک ٹاک میں نے کبھی اپلوڈ کی نہیں, ڈاؤن لوڈ کی نہیں, میں نے پتہ ہی نہیں, بس سنتا ہوں ٹک ٹاک. کبھی کبھی سامنے کچھ آ جاتا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس خناسیت کا نام ٹک ٹاک ہے. لا الہ الا اللہ. بڑی مشکل سے قرارداد پاکی مقاصد کو اس آئین کا حصہ بنایا گیا, اس میں بھی کہہ دیا گیا دیگر دفعات اور یہ دفعات برابر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی حاکمیت اور کوئی اور دفعہ اس کے برابر ہو سکتی ہے؟ یہ عقل و دان شکل و خرد کے خلاف ہے. کسی کو بھی بری لگے, میرا منصب یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے لالی پاپ دوں, میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو راضی کروں. خطیب صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. میری ذمہ داری ہے میں آپ کو جگاؤں, اپنے آپ کو بھی جگاؤں. میں آپ کو چکنا کروں, اپنے آپ کو بھی چکنا کروں. یہ شرع صدر حاصل ہے ہمیں. 75 سال سے ہم اردو نافذ نہ کر سکے. اردو ہمارا اپنا ادارہ نہیں کرتا تو ہم باقی کسی اور ادارے پہ جا کے اردو کیا نافذ کریں. فیصلے آ چکے ہیں, اس کے باوجود نہیں ہے. ہم نے اس قوم کو گونگا, بہرا, لولا, لنگڑا بنا کے رکھ دیا ہے. خدا کی قسم مجھے تو ان بیچارے ورکشاپ پہ کام کرنے والے بچوں پر ترس آتا ہے. اتنے ماہر مکینک ہوتے ہیں, یہ دیکھتے ہی موٹر سائیکل کو, گاڑی کو ایسے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے. انہی بچوں کو اٹھا کے آپ اردو میں تعلیم دیں, عبد القدیر خان پیدا نہیں ہوں گے. ہندوستان کے اندر میڈیکل تعلیم اردو میں ہوا کرتی تھی, پاکستان بن کے انگریزی آ گئی. یہ ایک الگ موضوع ہے. شرع صدر حاصل ہے ہمیں. یاد رکھیے شرع صدر مفت میں حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی حقیقتیں رکھی ہیں. پوری کائنات کو اللہ نے ڈیزائن اس طرح کیا ہے, کائنات کے جس چیز کو دیکھو اللہ یاد آ جاتا ہے. ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز میں اللہ نے اپنی حقانیت کی نشانی رکھ دی ہے. جو کائنات کے جس ذرے میں غور کرتا چلا جائے گا اللہ کی معرفت کو پاتا چلا جائے گا. جو اللہ کی معرفت کے بغیر غور کرتے ہیں ان کے پاس صرف دنیا آخرت نہیں ہوگی. اللہ نے پوری دنیا کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ اس پہ غور کریں گے اللہ مل جائے گا. ایک پھر اللہ نے صرف اس نقشے پر ڈیزائن کر کے نہیں چھوڑا. اللہ سب سے بڑا آرکیٹیکٹ ہے. اللہ نے اوپر سے وحی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ انبیاء آ کر امتوں کو تنبیہ کرتے رہے. آج پھر انبیاء نہیں, انبیاء کے ورثاء ہیں, نبی کی تعلیمات موجود ہیں. تو یہ دو چیزیں ہو گئی. فطرت گواہی دے رہی ہے, دنیا کا یہ وجود گواہی دے رہا ہے. انبیاء کی تعلیمات اوپر سے آ گئی متنبع کرنے کے لیے کہ بھائی اس کائنات کے سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے اس طرف متوجہ ہو جائیں. تیسری چیز فطری صلاحیت. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں فطری صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ سچ کی طرف ٹریول کر سکے. اب اگر یہ بندہ اپنی فطری صلاحیت کو مردہ نہ کرے, حرام خاریوں سے, حرام خوریوں سے, شراب اور زنا سے, بدعمالیوں سے, یہ فطری صلاحیت بروئے کار لائے
تو خارجی حقیقتیں بھی اسے اللہ تک پہنچا دیتی ہیں، وحی کی روشنی بھی اسے اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر اس کی فطری صلاحیت مردہ ہو جائے، نہ اس کو خارج کی حقیقتیں اللہ تک پہنچاتی ہیں، نہ وحی کی تعلیم اسے اللہ تک پہنچاتی ہے، شرع صدر ہوتا ہی نہیں۔ شرع صدر کے لیے ضروری ہے کہ خارجی حقیقت بھی آپ کے سامنے ہو، وہ ہے، وحی کی تعلیمات بھی ہوں، وہ بھی ہے۔ تیسری چیز اللہ نے مجھ پر اور آپ پہ چھوڑ دی، فطری صلاحیت، اس کو استعمال کریں گے، یہ تینوں جمع ہوں گی، شرع صدر ہوگا۔ یہ تینوں نہیں ہوں گی، شرع صدر دو تو ہیں ہی ہیں، تیسری میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ استعمال کریں گے شرع صدر ہوگا، نہیں کریں گے نہیں ہوگا۔ الم نشرح لک صدرک، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے مولوی صاحبان بھی مزے سے صرف واقعات بیان کرتے ہیں، وہ عوام پہ فٹ کرنے کے لیے آیات کو تیار نہیں ہوتے یا تیار نہیں ہو پاتے۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر یہ ایک الگ دکھتا موضوع ہے، کیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، انہیں شرع صدر کیسے ملا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا میرے موسیٰ، جاؤ میرے بندے، جاؤ قوم ظالم قوم کی طرف، ان ائت القوم الظالمین قوم فرعون الا یتقون۔ وہ متقی لوگ نہیں ہیں، کیا وہ متقی نہیں بنیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، رب انی اخاف ان یکذبون، مولا مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ ویضیق صدری، میرا دل تنگ ہوا جا رہا ہے۔ یہ ہے شرع صدر کے مقابلے میں، یعنی ایک چیز کے لیے بندے کی ہمت کم ہو رہی ہو تو نبی ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، بشری تقاضے ہوتے ہیں، خوف لاحق ہو رہا ہے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کی حیثیت مصر کے اندر فرعون غلاموں اور مزدوروں جیسی تھی، اوپر سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت نہیں تھی لیکن فصاحت کمال کی نہیں تھی، ویسے ہی کہتے ہیں لکنت تھی۔ نبی کبھی بھی کسی ایسی بیماری میں نہیں آ سکتا جو لوگوں کو بری لگے۔ بیمار ہوتا ضرور ہے، بخار ہوتا ضرور ہے، نبی کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگ سکتی جو معاشرے میں بری سمجھی جائے، اچھی نہ سمجھی جائے، بندے کو گھٹیا سمجھ لیا جائے۔ کمال فصاحت نہیں تھی، کیونکہ قرآن کی دوسری آیت بتاتی ہے یا اللہ تعالیٰ میرا بھائی ہارون ہے، ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ تو افصح کا اس کا مطلب خود موسیٰ علیہ السلام بھی فصیح تھے، لیکن وہ کمال کی فصاحت نہیں تھی جو ہارون میں تھی، کہ انہیں بھی نبی بنا دے۔ موسیٰ جیسے بھائی نے ہارون جیسے بھائی کے لیے جو ہمدردی دکھائی، دنیا میں آج تک کوئی بھائی کسی کے لیے نہیں دکھا سکتا علیہ السلام۔ سفارش سے نبی بنوا دیا، آپ سفارش سے کیا بنائیں گے کسی کو؟ لا الہ الا اللہ۔ کہ یا اللہ ایک تو یہ ہے کہ میرا دل تنگ ہو رہا ہے، کیوں؟ ایک تو وہ جابر قوت ہے، ایک میں نے ان کا بندہ غلطی سے قتل کر دیا، وہ مجھے قاتل سمجھتی ہے ریاست، دو اوپر سے میری زبان میں وہ فصاحت نہیں ہے، تین یا اللہ ہارون کی طرف بھی وہی بھیج دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر انہوں نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ تو پھر کھل گیا نا سینہ، پھر وہ فصاحت بھی آ گئی نا زبان میں، پھر دھڑکا بھی ذرا نہیں رہا، کھڑا ہو گئے دونوں بھائی دربار میں۔ شرع صدر یوں حاصل ہوتا ہے، اللہ سے لو لگا لیں، فطری صلاحیت سے کام لیں، پھر پوری دنیا کی خارجی قوتیں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہیں، وہی باری تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے ایک بندے کے اندر کوئی کمزوری ہے، جیسے میں ہوں یا آپ کوئی بھی، خدا نخواستہ کسی کی زبان میں لکنت آ گئی، صحیح طرح بول نہیں سکتا، یا اس کے حافظے میں کمزوری ہے، یا وہ جھجک ہے، اب وہ بات کو صحیح آگے ڈیلیور نہیں کر سکتا، تو کیا وہ بھی آرام سے بیٹھا رہے، شرع صدر نہیں ہوگا؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے نصیحت پکڑیں، ان کی زبان میں وہ کمال کی فصاحت نہیں تھی، تو جب وہ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے شرع صدر کر کے وہ فصاحت بھی عطا کر دی۔ بالکل اسی طرح آج ایک خارجی دنیا میں غور کریں، وہی سے تعلق کو جوڑ دیں، فطری صلاحیتوں سے کام لیں، اگر پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو اللہ اس کمی کو دور کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ نہیں دور کریں گے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا بس میں اتنا کام کریں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اس پہ تو میں نے کافی دیر لگانی تھی لیکن وقت کم ہے تو اس لیے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ میرے نبی کیا ہم نے آپ سے آپ کی کمر کو توڑنے والے بوجھ کو اتار نہیں دیا؟ الذی انقض ظہرک، کیا بوجھ تھا؟ جاہلی معاشرے کی جاہلیت کا بوجھ، رسوم و رواج کا بوجھ،
لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا بوجھ، بات بات پہ نسلوں تک دشمنیت چلانے کا بوجھ، خون پانی کی طرف بہانے کا بوجھ، یہ بوجھ آپ کی حساس طبیعت پہ پڑ رہا تھا، آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا۔ آپ سوچ رہے تھے ان کی اصلاح کیسے ہوگی، آپ سوچ رہے تھے کہ مجھے میری اپنی رہنمائی مجھے کہاں سے، کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ملے گی۔ یہ بوجھ آپ کی کمر کو توڑا جا رہا تھا، ایسے میں آپ کو نبوت ملی۔ کہا میرے نبی ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا، آپ کو نبوت عطا نہیں کر دی، آپ کو رہنمائی کا سرا ہاتھ میں نہیں دے دیا، اور معاشرے کی بگاڑ کا سدھار کا طریقہ آپ کو سجا نہیں دیا۔ توحید، رسالت، آخرت، یہی تین بنیادی ستون ہیں جن سے معاشرے کی اصلاح ہوتی، یہی سر ہے، تینوں میں پھر توحید ہے۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیں، کوئی بگاڑ کو سدھارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تعلیم کو ہاتھ میں لے لیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھی بات ہے، میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن یہ اصل سیرہ نہیں ہے۔ کوئی روٹی کپڑا مکان کو پکڑ لیتا ہے۔ آپ تربیت کے بغیر تعلیم دیں گے، آپ پڑھے لکھے چور پیدا کریں گے، ان پڑھ چور چھوٹا سا تالا توڑے گا، اور پڑھا لکھا چور پوری ریاست کا تالا توڑے گا۔ آپ بے تربیت عوام کو روٹی کپڑا مکان دیں گے، وہ بدمست ہو کے باہر نکلے گی۔ کسی نے سیاسی نظام کے ذریعے سدھارنے کی کوشش کی، کسی نے معاشی نظام کے ذریعے، کسی نے تعلیمی نظام کے ذریعے، یہ ایک الگ موضوع انشاءاللہ، اس پر بھی کبھی بات کریں گے، بہت پہلے بات کر چکا ہوں۔ لیکن سیرہ ملا تو محمد الرسول اللہ کو ملا، شاہ کلید ملی تو آپ کو ملی۔ وہ شاہ کلید کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو کوہ صفا پہ نعرہ لگایا، یہ شاہ کلید ہے۔ دنیا کا سارا بگاڑ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ محنت کرتے جائیں، سارے تالے کھلتے چلے جائیں گے، بگاڑ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ میرے نبی ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا۔ تربیت کا سیرہ ملا ہے تو نبی کو ملا ہے، فلسفیوں کو نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا۔ فلسفی تو کہتے ہیں دنیا میں زنا اتنا عام کر دو کسی کو زنا کی خواہش ہی نہ رہے، تاکہ ریپ کے واقعات نہ ہوں۔ حالانکہ ریپ کے واقعات ان ممالک میں سب سے زیادہ ہیں جہاں زنا سب سے زیادہ عام ہے۔ کہتے ہیں جی لڑکا لڑکی ملے، اچھی طرح ایک دوسرے کو پہچان لیں پھر شادی کریں۔ دیکھا نہیں ہوتا شادی کیسے کریں۔ جن ممالک کے اندر جس ماحول میں لڑکا لڑکی پہلے ملتے ہیں، 10 سال زنا کرتے ہیں، بغیر شادی کے بچے پیدا کرتے ہیں، پھر بعد میں چرچ میں جاتے ہیں، شادی کے 2 سال بعد ان کی طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کی ریشو سب سے زیادہ انہی کے اندر ہے جو 10 سال ملنے کے بعد، انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد پھر شادیاں رچاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی آنکھ کھول کے مغرب کہ گند کو بھی دیکھ لیا کریں، مغرب کی چند اچھی اچھی چیزوں کو دیکھ کر مروب نہ ہوا کریں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، لیکن اب اس پر موقع نہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، آگے پھر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔